اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم ولا يحزنك قولهم ان العزة للہ جميعا هو السمیع العلیم الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون صدق اللہ العظیم۔ پچھلے رکوع میں یہ حقیقت واضح کی گئی تھی کہ یہ قرآن حکیم کل انسانیت کے لیے نصیحت و موعظت ہے، دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے، اور انسانیت کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے ہدایت ہے، اور پھر کل انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اب یہاں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ یہ حکمت والی کتاب کے تحت آپ جو کام بھی کرتے ہیں، یا قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، یا اس کے مطابق اعمال کرتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی نگرانی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر حاضر ہے اور ان تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہ لوگ قرآن کے مقابلے میں جن چیزوں پر عمل کر رہے ہیں وہ محض گمانات ہیں، محض اندازے ہیں، اور گمانات، ظنون و اوہام یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ وہ کوئی دنیا اور آخرت میں اچھا نتیجہ پیدا کریں گے۔ تو یہاں اس شروع رکوع میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے، وما تکون فی شأن، آپ کسی ایسی حالت میں نہیں ہوتے، شان کوئی حالت، کوئی کام، کوئی کیفیت، آپ کی جو کیفیت بھی ہوتی ہے، آگے چونکہ استثناء آ رہا ہے، آپ جس کیفیت میں ہوں، اور وما تتلو منہ من قرآن، اور ان کیفیات میں وہ کیفیت جس میں آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اول تو آپ کی ذات مبارکہ کے تمام کام، جتنی بھی آپ کی حالتیں اور شانیں ہیں، وہ تمام کی تمام، اور پھر ان میں بھی خاص طور پر وہ شان یا وہ حالت جس وقت آپ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن حکیم پڑھ کر سناتے ہیں، اور ولا تعملون من عمل، اور جب قرآن آپ سناتے ہیں اور لوگ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو یہ تین باتیں کہی گئیں۔ ان تمام باتوں میں الا کنا علیکم شہوداً،
ان میں سے کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ ہم وہاں حاضر نہ ہوں۔ کنا علیکم، ہم تم پر شہوداً حاضر ہوتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کے مطابق جو لوگ عمل کر رہے ہیں ان کے ایک ایک لمحے کی نگرانی اور اس کی حفاظت کا کام خود اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اذ تفیضون فیہ، جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو، قرآن کا فیضان اور اس کے مطابق تم عمل کرتے ہو، اس میں مشغول ہوتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے قرآن کا فیضان ہو رہا ہے اور لوگ اس فیضان کو کیا قبول کر رہے ہیں۔ تو جب قرآن سے تم فیضان حاصل کرتے ہو، اس میں مصروف ہوتے ہو، اس کی تلاوت میں مشغول ہوتے ہو، اس کے مطابق اعمال میں مصروف ہوتے ہو، ہر چیز اللہ کی نگرانی میں ہے۔ اور یہ کیا بلکہ اس کائنات کا، آسمان و زمین کا ایک ایک ذرہ بھی اس کی نظر سے غائب نہیں ہے۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ، زمین میں اور نہ آسمان میں کوئی ایک ذرے کے برابر چیز بھی اللہ کی، تیرے رب کی نظروں سے غائب نہیں ہے، ہم نگرانی میں ہے۔ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور کوئی بڑی یا چھوٹی چیز ایسی نہیں ہے جو کتاب مبین میں، لوح محفوظ میں لکھی بھی نہ ہو۔ اس لیے اس کتاب حکمت پر جو لوگ عمل کرنے والے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی حالت اور شان بناتے ہیں، ان تمام کی ہم نگرانی کر رہے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ وہ تمام کے تمام لوگ اللہ کے ولی ہیں، اور جو اللہ کے ولی ہیں ان کے بارے میں آگے قانون بیان کر دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ بات یاد رکھ لو، خبردار، ان اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، نہ تو ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ انسان کو اپنی زندگی میں دو ہی مسائل اور مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ مستقبل میں کوئی کام ایسا ہو جائے، خطرہ ہو، تو اس کا خوف اور دھڑکا لگا رہتا ہے۔ ماضی میں کوئی غلط کام ہوا ہے تو اس پر انسان غمگین ہوتا ہے کہ کاش میں ایسا نہ کرتا، ایسا کر لیتا۔ تو انسان کے ماضی اور مستقبل، ان دونوں کے بارے میں انسان پریشان رہتا ہے۔ ماضی میں اپنی کسی غلط بات پر یا کسی کام کے غلط نتائج پر اسے غم لاحق ہو جاتا ہے، اور وہ غم کی حالت میں عمل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ حزن کا نتیجہ انسان کے قوا اور اعضاء کا شل ہو جانا ہے۔ جتنا غم کا پہاڑ انسان پر ٹوٹتا ہے اتنے ہی اس کے اعضاء ناکارہ ہوتے ہیں، تو کام کی صلاحیت یا عمل کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر انسان خوف زدہ ہو، خوف کی حالت میں رہے کہ نہ جانے کل کیا ہو جائے، آنے والے کل کے بارے میں ڈر اور خوف، حال سے شروع ہو کر مستقبل میں تمام امور میں اسے ڈر اور خطرہ رہے، تو خوف زدہ آدمی بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کے جو ولی ہیں، یعنی جو قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی شان ہے ویسی شان بناتے ہیں، کیفیات بناتے ہیں، قرآن حکیم کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اس کا فیضان منتقل کرتے ہیں یا فیضان وصول کرتے ہیں، تو فیضون فیہ۔ تو اب ایسے تمام لوگ اللہ کے ولی ہیں کہ ان کے پاس نہ خوف ہے نہ غم۔ وہ اپنے اعمال کرتے وقت نہ تو کسی خوف زدگی اور دہشت کی حالت میں ہوتے ہیں، چونکہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ہے، ایک ایک ذرہ کائنات کا اللہ کی نگرانی میں ہے، اس لیے نہ انہیں خوف لاحق ہوتا ہے اور نہ کوئی غم۔ اس عمل کرتے وقت جو قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہوتا ہے،
اس کے مطابق کام کرنے سے ان دونوں سے آزاد ہو جاتا ہے، خوف اور غم سے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، ایک خوف طبعی ہے، اور طبعی خوف یہ نبوت کے منافی بھی نہیں ہے اور ولایت کے منافی بھی نہیں ہے۔ اس خوف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو طبعی خوف ہے وہ انسان پر طاری نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور جیسے انہوں نے وہ سانپ اور رسیاں دیکھیں جادوگروں کی، تو ایک طبعی خوف آپ پر آیا ہے، اس لیے اللہ نے کہا لا تخف، مت ڈرو، یعنی ایسا خوف جو انسان کے اعضاء کو شل کر دے اور کام کرنے سے روک دے۔ جو مقاصد و اہداف ہیں قرآن حکیم نے متعین کیے ہیں، اور یا ایسا مستقل حزن اور روگ کہ جو روگ انسان کے کام کرنے کی صلاحیت کو مفلوج بنا دے، وہ اولیاء اللہ پر نہیں ہوتا، نہ انبیاء پر ہوتا ہے۔ طبعی حزن اور غم یا تکلیف وہ تو ہوتی ہے، ورنہ انسان ہے، پتھر تو نہیں ہے کہ انہیں کوئی غم ہی لاحق نہ ہو۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگلی آیت میں آ رہا ہے، آگے 2-3 آیت چھوڑ کر، ولا یحزنک قولہم، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ تو تکلیف تو ہوتی ہے، طبعی تکلیف ہے، اور یہ ولایت کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے تاویل الاحادیث میں یہ بات واضح کی ہے کہ انبیاء کی ولایت کے منافی نہیں ہے کہ ان کو طبعی طور پر کوئی غم لاحق ہو یا کوئی تکلیف ہو، یا ان پر کوئی ایسی کیفیت طاری نہ ہو جو ان کے ظاہری اطمینان کے اندر خلل پیدا کر رہی ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے اندر ملکیت اور بہیمیت دونوں ہیں۔ وہ چند افراد جو جذب کی حالت میں ہوں، یا جنہوں نے اپنی بہیمیت سرے سے کچل کر ملکیت پیدا کر لی، اور وہ ناقص الخلقت ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ملکیت اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہے اور بہیمیت ناقص ترین ہوتی ہے، وہ اپنی مشق سے ایسے پتھر کی طرح بن جاتے ہیں کہ ان پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا جی، بلکہ وہ حیران ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم بن محمد فوت ہوئے، حضرت زینب کی ایک بچہ فوت ہوا، حضور نے اسے اٹھایا، آپ کے ہاتھ میں اس کے سانس نکلے تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو ایک سردار حضرت سے کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بھی روتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ یہ تو طبعی بات ہے، اس کا نبوت سے کیا تعلق ہے یا بہادری سے کیا تعلق ہے، یہ تو ایک طبعی کیفیت ہے۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا خوف زدہ ہونا جس سے اللہ نے منع فرمایا، یا حضور سے کہا لا یحزن کا، یہ طبعی چیزیں ہیں۔ یہ ولایت کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ وقتی طور پر طبیعت پر ایک کیفیت طاری ہو اور فوراً اسے ضبط کر لیا جائے، اس کا مقابلہ کر کے جو قرآن کا حکم ہے، غلبہ دین کی جد و جہد اور کوشش ہے، اقدامات ہیں، اس میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ تو ایسا حزن اور ایسا خوف اولیاء اللہ پر نہیں آتا۔ لوگ اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، کوئی پتھر کے بنے ہوئے ہیں، کہ نہ کوئی ڈر ہے نہ انہیں کوئی غم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پورا سال عام الحزن، غم کا سال گزرا ہے، بلکہ شمائل ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے ہیں ان میں ایک جملہ آتا ہے کہ متواصل الاحزان، غموں کی بارش آپ پر برستی تھی، مسلسل بارش، ایک غم سے نجات ملی تو دوسرا، دوسرا تو تیسرا، تیسرا تو چوتھا، تو متواصل الاحزان آپ کا وصف ہے۔ تو یہ طبعی بات ہے، لیکن یہ حزن آپ کے مشن میں، آپ کے نظریے میں، غلبے کی جد و جہد میں رکاوٹ نہیں بنا، جد و جہد اسی طرح جاری ہے۔ تو ایسا خوف اور حزن جو آپ کو اپنے کام سے روک دے، قرآن کی تلاوت سے روک دے، قرآن کے احکامات پر عمل درآمد سے روک دے، وہ اولیاء اللہ پر نہیں ہوتا۔ اسی کو یہاں واضح کیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور اولیاء اللہ کون ہیں؟ ان کا تعارف بھی خود قرآن نے یہاں کرا دیا
الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ صدق دل سے ایمان لائے، وہ نظریہ، وہ مشن جو قرآن حکیم میں بیان کیا تھا اس پر پورا یقین ہے، اس میں کوئی تزلزل نہیں، کوئی مصیبت آئے، مشقت آئے، خوف آئے، خطرہ پیدا ہو، غم آئے، لیکن ان کا یقین اور ایمان کی کیفیت نہیں ڈگمگاتی۔ اور وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی اس ایمان کے مطابق اللہ کے ڈر سے جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے تقویٰ کا مطلب عدل و انصاف قرار دیا۔ تو وہ جو یقین اور ایمان ہے اس کے مطابق اللہ کے ڈر اور تعلق سے عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کی جدوجہد اور کوشش جاری رکھتے ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کی نوید ہے، ان کو خوشخبری ملتی ہے۔ جو صدق دل سے اللہ پر ایمان رکھ کر اس کے غلبے کی جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں، ان کا دل مطمئن اور مسرور ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ وہ جتنا زیادہ ایسی انقلابی جدوجہد کرتے ہیں اتنا ہی ان کے دل کو خوشی اور فرحت محسوس ہوتی ہے۔ اور بعض مفسرین نے جو یہاں بشریٰ سے مراد سچے خواب بیان کیا ہے، تو خواب ہوں یا خیالات ہوں، آدمی جب جدوجہد دشمن کے مقابلے میں کرتا ہے ایمان کے تقاضے سے، تو اس کے دل کو جاگتے میں فرحت ملے یا سوتے ہوئے کوئی اچھا خواب نظر آئے، رویا صالحہ، اچھا خواب اسے نظر آئے، تو اس کے لیے ظاہر ہے خوشخبری، خوشی کی بات ہے، اس کا حوصلہ بڑھانے کا عمل ہوتا ہے۔ تو غم اور خوف ان کے جسم تک تو محدود رہتا ہے، ان کی روح، ان کی جرأت، ان کے نظریے اور ان کے ذہن اور دماغ کو تشویش میں مبتلا نہیں کرتا۔ وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور یہ بات کہ اللہ کے اولیاء پر نہ خوف ہوگا نہ غم، وہ جدوجہد اور کوشش جاری رکھیں گے، اور آخرت میں تو سرے سے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ وہاں بھی جو کیفیت ہے تغیرات و تبدلات کے بعد، وہ خوشی ہی خوشی کی ہے۔ حشر کے میدان میں حساب کتاب سے خوف زدہ ہونا یہ اللہ کے ڈر سے ہے، یہ تو ہوگا۔ ہاں جی، ہر پیغمبر اور رسول اور ولی اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوگا کہ آج اللہ اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی غضبناک نہیں ہوا، لیکن آخری جو نتیجہ ہے وہ خوشی اور خوشخبری اور اعلیٰ مقامات، مقام محمود تک پہنچنے کا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہا تھا ہر چھوٹی بڑی بات کتاب مبین میں محفوظ ہے، لکھی گئی ہے، تو اللہ کے ان کلمات میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آج آپ کی یہ قرآن حکیم کی جو تلاوت ہے، اس کو نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ مانتے ہیں، بلکہ آپ پر الٹے سیدھے الزامات لگاتے ہیں، تو آپ کو طبی طور پر غم ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ولا یحزنک قولہم، ان کی باتیں آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں۔ آپ شاید اپنے خلاف ہونے والی باتوں سے یہ محسوس کرتے ہوں کہ شاید میری عزت اور وجاہت میں کمی ہوگی، نہیں، ان العزت للہ جمیعا، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے تمام کی تمام، ان کے ہاتھ میں تھوڑا ہی ہے۔ ان کو تو اپنا خوب سے باطن ظاہر کرنا ہے، آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، قرآن حکیم کی آیات اور احکامات پر عمل نہیں کرتے، تو اس کی پرواہ مت کیجیے، آپ کی عزت اللہ کے ہاں ہے۔ تو عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کتاب مقدس قرآن حکیم پر عمل کرتے رہیے، جدوجہد اور کوشش جاری رکھیے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، خبردار سن لیجئے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہیں وہ تمام مخلوق، تمام انسان،
جو کوئی بھی ہے آسمانوں میں اور جو کوئی بھی زمین میں ہے، تمام ذوی العقول، تمام انسان، جنات، فرشتے، تمام کے تمام اللہ کے لیے ہے۔ کوئی کسی کو اس طریقے سے گزند نہیں پہنچا سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور یہ جو اللہ کے کو چھوڑ کر انہوں نے شریک بنا رکھے ہیں اللہ کے، اور ان کو یہ پکارتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، تو یہ اتباع کسی طے شدہ قانون اور ضابطے یا حکمت پر مبنی نہیں، یہ تو ان یتبعون الا الظن، یہ تو محض گمانات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس کا حکمت سے، شعور والی کتاب سے، اللہ کی سچے احکامات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کتاب تو کتاب الحکیم ہے، حکمت والی کتاب ہے، اس کی باتیں حکمت اور عقل و شعور کو سمجھنے سمجھانے والی ہیں۔ یہ کتاب تو گرد و پیش کے حقائق کو سمجھنے اور ان کو درست طور پر استعمال میں لانے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ لہٰذا اس کے مقابلے میں یہ جو محض گمانات ہیں، انہم الا یخرصون، محض اٹکل پچو سے باتیں کرتے ہیں، اندازے سے باتیں کرتے ہیں، اور اندازوں سے دنیا میں ایک چھوٹا سا مکان نہیں بن سکتا، ایک چارپائی نہیں بن سکتی، ایک فرنیچر نہیں بن سکتا، تو دنیا کی زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ اندازے غلط ہوتے ہیں۔ پرفیکٹ جو بنیادی معلومات ہیں اور انہی کی صحیح ٹھیک قوانین اور ضابطوں کی پابندی سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ رات سکون حاصل کرنے کے لیے ہے، سونے کے لیے ہے۔ دن بھر میں جو توانائیاں کام کاج کرنے سے ضائع ہوتی ہیں، وہ رات کی نیند پوری کرنے سے، سکون سے دوبارہ وہ توانائی بحال ہو جاتی ہے۔ اور دن بنایا دیکھنے دکھلانے کے لیے کہ جس سے تم مشاہدات کرو، کام کاج کرو، جاگنے کے لیے ہے، آنکھیں کھولنے کے لیے دن بنایا ہے، رات سکون اور اطمینان کے لیے بنائی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں سننے والی قوم کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اب دیکھو، دن رات ایک حکمت کے قانون اور ایک طے شدہ ضابطے کے مطابق چل رہا ہے۔ پورے سال میں رات اور دن کا تغیر و تبدل، چھوٹا بڑا ہونا، اور اس کے نتیجے میں گرد و پیش میں انسان کے لیے غذا کا بندوبست ہونا، اس کے سونے کے اوقات کا صحیح اور بہتر ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ طے شدہ حکمت کے نظام کے تحت ہے۔ اگر یہ رات دن ایک حکمت کے نظام کے تحت ہے تو اللہ کی کتاب وہ حکمت کی اساس پر انسانیت کو ترقی کا راستہ کیوں نہیں بتلا سکتی؟ تو قرآن اس گرد و پیش کی نعمت کا تذکرہ کر کے اس سے نشانی سیکھو، عبرت سیکھو کہ قرآن کی یہ نشانی، قرآن کی یہ تعلیمات، یہ بھی انسانی زندگی کو اسی طرح کامیاب بنانے والی ہیں۔ قالو، یہ کافر لوگ کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے کوئی بیٹا بنا لیا ہے؟ نہیں، سبحانہ، اللہ اس سے بہت پاک اور بلند تر ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹا بنانے یا آگے نسل چلانے کے لیے تو انسان کو ضرورت ہوتی ہے، جانوروں کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے وسائل ہیں تو ہمارے بعد ہمارے وارث موجود ہو تاکہ وہ وسائل وہ استعمال کر سکیں۔ تو جنہیں اپنی وراثت منتقل کرنے کا شوق ہے، ان کو اولاد کی ضرورت ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، وہ تو خود براہ راست مالک ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، قدیم سے ہے اور قدیم تک لا الہ نہایا اس کی حکمرانی قائم ہے۔ تو انسان ہے جس نے مر جانا ہے، تو اس کے بعد اس کو چاہیے اپنا وارث۔ جانور ہیں جن کو ختم ہو جانا ہے، ان کو چاہیے، احتیاج ہے کہ ان کے بعد کوئی ہو، ان کی نسل زندہ رکھنے والا۔ تو جو ہر وقت اول آخر ہر جگہ موجود ہے، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ اولاد کو پالے، بیوی بچے رکھے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ هو الغنی، وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اس کو اس طرح کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لہو ما فی السماوات،
اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں، اسی کا مالک ہے ہر دم۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل ہو تو پیش کرو۔ اب کتنی غیر معقول، نامعقول بات ہے کہ اللہ کے لیے بیٹا تراش رہے ہیں، لیکن اس پر بھی اللہ نے چیلنج کیا کہ تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب دلیل نہیں ہے تو بغیر دلیل کے یہ ایسا الزام لگانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر جھوٹ بولتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ آدمی وہ بات کہے جس کا علم ہو، علم کے بغیر محض گمان اور اندازے اور اٹکل سے اللہ پر ایسی بات کہنا، چلو اٹکل اور گمان کسی مخلوق کے بارے میں ہو تو پھر کسی درجے میں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو معلومات پوری نہیں ہے، آپ نے اندازے سے بات کہہ دی۔ خالق کے بارے میں اندازے لگا کر کہتے ہو کہ انہوں نے کوئی بیٹا بنا لیا، کیسی عجیب بات ہے۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، افترا باندھتے ہیں، بہتان تراشتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ لا یفلحون، یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے جس مال پر یہ اترا رہے ہیں، جس سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہیں۔ متاع فی الدنیا، دنیا میں تو یہ صرف استعمال کی چیزیں ہیں، بس کھا لیا پی لیا ختم۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ان کو لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم انہیں شدید ترین عذاب سکھائیں گے، اس وجہ سے کہ یہ ان حقائق کا انکار کرتے رہے ہیں۔ بما کانوا یکفرون، کفر کرتے رہے ہیں، اللہ کا انکار کیا، اللہ کے احکامات کا انکار کیا، آیات قرآنیہ کا انکار کیا، تو اس انکار کے نتیجے میں ہم ان پر سزا دیں گے، سخت ترین عذاب۔ اور وہ بھی اتنا بڑا جھوٹا الزام کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اللہ کے لیے اولاد مان رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو اس پر سخت ترین ان کو سزا دی جائے گی۔ پہلے رکوع میں واضح کیا گیا تھا قرآن کے 3-4 بنیادی کام، موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ، اور ان چاروں کی بنیاد پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور اس بات کو ماننے والوں پر جو کیفیت اور شان طاری ہوتی ہے، جو اس قرآن کا فیضان آتا ہے، اس کے نتیجے میں جو ولایت حاصل ہوتی ہے انہیں، تو ان پر نہ خوف ہے نہ غم ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے، اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ تو پچھلے رکوع میں قرآن کا معیار قائم کیا تھا، اور اس رکوع میں اس پر عمل درآمد کرنے والے اور اس کے مطابق کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب یہاں تک بنیادی جو دعویٰ اور اس دعوے سے متعلق جو تذکیرات کے تناظر میں جو دلائل بنتے تھے وہ بیان کر دیے۔ اب تذکیرات میں ماضی کے واقعات کے تناظر میں کتاب مقدس قرآن حکیم کی حقانیت واضح کی جا رہی ہے، جس میں نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے آگے واقعات اور قصص سے استدلال کیا گیا ہے۔ اگلے رکوع سے یہ گفتگو شروع ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔